رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو فرمایا بلال تو ہجرت کر جا مدینے کی طرف، چلا جا۔ حضرت بلال نے عرض کی حضور میں غلام ہوں، خادم ہوں، ہر حکم ماننا میری ڈیوٹی ہے، لیکن ایک عرض کرنی ہے صرف۔ حضور نے فرمایا بلال کرو۔ کہا یا رسول اللہ آپ مدینے آئیں گے نا؟ آپ آئیں گے مدینے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، فرمایا ہاں میں بھی آؤں گا۔ کہا حضور بس ٹھیک ہے، بتائیں کب جانا ہے، بس اتنی سی بات ہے، آپ آئیں گے نا؟ حضور نے فرمایا آؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے، بتائیں کب جانا ہے۔ سرور کون مکان سیاح لا مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بلال یہ 16 مرد عورتوں بچوں پر مشتمل 16 لوگوں پر مشتمل یہ قافلہ ہے، اس قافلے کے اوپر تجھے میں امیر مقرر کرتا ہوں، تو ان کو لے کے جائے گا مکے سے مدینے، 250 کلومیٹر کا سفر، 250 میل کا سفر۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کے امیر بن کے، سخت گرمی کا موسم، حضرت بلال کے ہاتھوں میں تلوار ہے، ایک ہاتھ میں نیزہ ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ہے، تیر آپ نے پیچھے باندھ رکھے ہیں پشت پہ، اور آپ لے کے جا رہے ہیں، کبھی قافلے کے آگے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ وہ عورتیں اور بچے ذرا پریشان ہوتے تو حضرت بلال فرماتے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں مصطفیٰ کریم نے بھیجا ہے، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، میرا یقین بڑا مضبوط ہے، اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، فکر نہ کرو چلو۔ اب یہ قافلہ جا رہا ہے، حضرت بلال حبشی نے بخیر و عافیت سپہ سالار بن کر اس قافلے کو پہنچایا مدینے میں۔ اب مدینے پہنچا کے سارے لوگ مدینے والے مدینے میں لگ گئے اپنے اپنے کام۔ حضرت بلال پہلے دن ہی آ کے مدینہ منورہ سے باہر سرحد پہ کھڑے ہو گئے۔ کہا بلال ادھر کیا کر رہے ہو؟ کہا وعدہ کیا تھا یار نے آؤں گا دن ڈھلے، نبی پاک علیہ السلام نے وعدہ فرمایا تھا میں آؤں گا، اب میرا تو کام ہے نبی پاک کا انتظار کرنا، استقبال کرنا۔ حضرت بلال روز انتظار کرتے، رسول پاک تشریف لے آئے، حضور حکم کیا ہے؟ فرمایا مسجد بنانی ہے، مسجد قباء بن رہی ہے، تو سب مزدوروں سے زیادہ کام حضرت بلال نے کیا۔ مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہوئی تو سب سے زیادہ کام حضرت بلال نے کیا، مسجد بن گئی۔ اب جناب اذان کا معاملہ شروع ہو گیا، مسلمانوں کو نماز کے لیے کیسے بلائیں؟ ایک صحابی کہنے لگے حضور ہم اوپر آگ جلایا کریں گے، جب آگ جلے گی تو لوگوں کو پتہ چلے گا نماز کا وقت ہو گیا۔ ایک نے کہا ہم بڑی دف منگواتے ہیں، دف بجائیں گے، نماز کا وقت ہو گیا۔ حضور نے فرمایا جاؤ صبح فیصلہ کریں گے۔ رات سے صحابہ سوئے، حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ خواب دیکھتے ہیں، خواب میں کوئی اذان پڑھ رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اذان پڑھنی چاہیے نا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ اذان آنی چاہیے نا؟ میں ویسے معذرت کے ساتھ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہیں جماعت کرانے لگے نا تو کسی سے کہنا تکبیر پڑھو تو ایک دوسرے کو کہنا شروع کر دیتے ہیں تو پڑھ۔ میں اپنے استادوں کے پاس جب ہم پڑھتے تھے، حضرت ویسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو ہم پڑھ رہے تھے، سبق تھوڑا رہتا تھا، دیر ہو گئی کلاس کو تو ایک لڑکا آیا تو استاد کہنے لگے اذان پڑھ، کہنے لگا جی مجھے شرم آتی ہے۔ تو استاد فرمانے لگے یار میں تو بڑا بے شرم ہوں، 40 سال ہو گئے اذانیں پڑھ رہا ہوں، تمہیں شرم آتی؟ بڑا بے شرم ہوں، 40 سال سے اذان۔ کہنے لگا نہیں جی وہ والا معاملہ نہیں۔ فرمانے لگے یار گالی نکالتے وقت شرم آنی چاہیے، کسی کو برے لفظوں سے یاد کرتے وقت، کسی کا گلہ کرتے وقت، غیبت کرتے وقت، چغلی کرتے وقت، جھوٹ بولتے وقت، دغا اور فریب اور فراڈ کرتے وقت شرم آنی چاہیے، تجھے اذان دیتے وقت شرم آ رہی ہے۔ یہ ہمارا حال ہے، اذان آنی چاہیے، مشکل کام نہیں، سیکھنی چاہیے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 40 دن تک اللہ کی رضا کے لیے 5 وقت کی اذان پڑھی، 40 دن صرف، فرمایا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا، اور فرمایا قیامت کے دن سب سے لمبی گردنیں مؤذنوں کی ہوں گی، اذان دینے والوں کی گردنیں اور قد لمبے ہوں گے۔ یا رسول اللہ پھر؟ فرمایا وہ لائن بنا کے جنت میں جائیں گے، فرمایا جب مؤذن جنت میں جا رہے ہوں گے تو سب سے آگے آگے میرا بلال ہوگا، سب سے آگے آگے مؤذنوں کا قائد اور لیڈر میرا بلال ہوگا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اذان کوئی کہنے لگا یہ کریں، کوئی کہنے لگا وہ کریں۔ اب حضرت عمر خواب دیکھتے ہیں کوئی اذان پڑھ رہا، عبداللہ ابن زید خواب دیکھتے ہیں کوئی اذان پڑھ رہا۔ اب جب یہ آئے آ کے سویرے حضور کو خوابیں سنائی، حضور اس طرح سے اذان پڑھی ہے، فرمایا جس طرح کی تمہاری خواب ہے نا اسی طرح میرے اللہ کی رضا بھی ہے۔
हुजूर अजान पढ़ेगा कौन? फरमाया बिलाल पढ़ेगा। हजरत बिलाल की आवाज में लुकनत थी, अशहद नहीं कहते थे, असहद कहते थे, लुकनत थी। हुजूर ने फरमाया बिलाल का असहद भी अल्लाह अशहद बना के कबूल फरमाता है। लोगों ने कहा हुजूर बिलाल अजान पढ़ेगा? हुजूर ने फरमाया इंशाल्लाह यही पढ़ेगा। हुजूर ने हजरत बिलाल को अब असहाबे सूफा में पढ़ते भी थे, बाकायदा इल्म भी हासिल करते थे, नबी पाक के पास तालीम हासिल करते थे हजरत बिलाल हबशी। अब हुजूर ने फरमाया बिलाल ये अजान के लफ्ज़ है, तो अजान पढ़ा करेगा। जनाब बिलाल हबशी को अजान सिखा दी और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चढ़ जा मस्जिद नबवी के साथ मीनारे पे, चढ़ जा एक कोने पे और चढ़ के अजान पढ़। अब हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सबसे पहली अजान तारीख में पढ़ी, सबसे पहली अजान। 2 मरतबा हजरत बिलाल अजान नहीं पढ़ सके जब तक रसूल पाक मौजूद है। 2 मरतबा, एक मरतबा तो मदीना मुनव्वरा में किसी वजह से हजरत बिलाल अजान ना दे सके, एक मरतबा तबूक से वापसी पे सो गए। हुजूर ने फरमाया बिलाल तेरी ड्यूटी है हमें जगाने की। हजरत बिलाल खुद भी सो गए। सवेरे जब अच्छी तरह से सूरज चमका तो रसूल पाक की आंख खुली। हजरत बिलाल को हुजूर ने आवाज दी, जनाब बिलाल चौंक के उठे। फरमाया तुझे कहा था जगाना है? या रसूलुल्लाह सारी रात जागता रहा, जब जागने का टाइम आया तो सो गया। मैंने कहा मैं जरा कमर सीधी कर लूं, हुजूर बस लेटा ही हूं तो आंख लग गई, टेक लगाई है बस मैंने, पत्थर के साथ आंख लग गई। हुजूर ने फरमाया चलो पढ़ो अजान। हजरत बिलाल ने अजान पढ़ी और सूरज चमकते में रसूल पाक ने नमाज अदा फरमाई। अजीज दोस्तों, हजरत बिलाल हबशी ने हमेशा अजान पढ़ी, हमेशा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा एक दिन हजरत बिलाल से कहने लगे बिलाल तू सारी जिंदगी अजान पढ़ता रहा, मजा कब आया अजान पढ़ने का, मजा कब आया? हजरत बिलाल कहने लगे एक उस दिन जिस दिन मुझे हुजूर ने अजान सिखाई थी, बड़ा लुत्फ आया था हुजूर से अजान सीखने का। और फरमाया एक उस दिन मुझे मजा आया जब मैंने काबे की छत पे खड़े होकर अजान पढ़ी है। हजरत बिलाल फरमाते हैं सारे काफर जमीन पे खड़े थे, गर्दने झुकाए, और मेरे मुस्तफ़ा करीम जब कुसवा नामी ऊंटनी पे बैठे थे ना और मैं अजान दे रहा था तो मैं आज बड़ा राजी था। मैं कह रहा था या अल्लाह क्या बात है, आज तूने मेरे हबीब को कितनी इज्जतों से नवाजा है।